یہ ایک پرسکون گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ چودھری اسلم ایک محنتی کسان تھا اور اس کا بیٹا احمد اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ لیکن پانی کی باری پر ایک معمولی بحث نے خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ پڑوسی بشیر اور اسلم کے درمیان تلخ کلامی بڑھتی گئی اور غصہ عقل پر حاوی ہو گیا۔ اچانک غصے میں اندھا ہو کر بشیر نے کلہاڑی اٹھائی اور احمد پر وار کر دیا۔ چند لمحوں میں ایک ہنستا کھیلتا نوجوان زمین پر بے جان پڑا تھا۔ گاؤں کی فضا خاموش ہو گئی اور ایک باپ کی دنیا اجڑ گئی۔ اطلاع ملتے ہی انسپکٹر حیدر موقع پر پہنچے۔ آلۂ قتل برآمد ہوا اور بشیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ قانون حرکت میں آ چکا تھا کیونکہ ایک انسانی جان کا حساب ہونا تھا۔ کیس عدالت میں پیش ہوا۔ دو معتبر گواہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بشیر کو وار کرتے دیکھا۔ بشیر نے بھی عدالت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ثبوت واضح تھے اور فیصلہ قانون کے مطابق ہونا تھا۔ جج صاحب نے سنجیدہ لہجے میں فیصلہ سنایا۔ چونکہ یہ قتل عمد ہے، لہٰذا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 الف کے تحت مجرم کو قصاصاً سزائے موت دی جاتی ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بشیر کا بوڑھا باپ اور اس کی کمسن بہن چودھری اسلم کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر معافی کی فریاد تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب فیصلہ ایک باپ کے ہاتھ میں ہے۔ چودھری اسلم نے اپنے بیٹے کی تصویر کو دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، بدلہ لینے سے میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ میں اللہ کی رضا کے لیے بشیر کو معاف کرتا ہوں۔ میں قصاص کا حق چھوڑتا ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے۔ اگرچہ قصاص معاف ہو چکا ہے، لیکن ایک انسانی جان لینا معاشرے کے خلاف جرم ہے۔ چنانچہ بشیر کو بطور تعزیر 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یوں عدالت نے ثابت کیا کہ انصاف صرف بدلہ نہیں، بلکہ عدل اور رحم کے درمیان توازن کا نام ہے۔